بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، رمضان مبارک کی پہلی رات اللہ کی رحمتوں کی خاص نزول کی گھڑی ہے۔ اس مبارک موقع پر میں آپ کے سامنے ایک ایسا پر اثر روحانی عمل پیش کر رہا ہوں جو نہ صرف آپ کی تقدیر بدلنے اور رزق کے بند دروازے کھولنے کی طاقت رکھتا ہے، بلکہ ہر لا علاج بیماری سے کامل شفا اور نجات کا بہترین ذریعہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جیسے ہی رمضان مبارک کا چاند طلوع ہو، آپ نے پورے یقین، کامل اور سچے دل کے ساتھ اس خاص عمل کو بجا لانا ہے، کیونکہ یاد رکھے کہ خلوص نیت اور پختہ ایمان کے ساتھ کی گئی دعا پہاڑوں جیسی بڑی مشکلات کو بھی ٹالنے کی قوت رکھتی ہے۔ میرے عزیزم بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنی زندگی میں رمضان مبارک جیسا بابرکت اور فضیلت والا مہینہ دیکھنے کی سعادت عطا کرنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ یاد رکھیں کہ عمل کی قبولیت کا دار و مدار نیت اور یقین پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دل دنیا کی پریشانیوں سے بوجھل ہے، اگر آپ قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں، یا اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جسے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، تو یہ عمل آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے۔ اور ذرا سوچئے کہ یہ وہی مبارک مہینہ ہے جس میں ہر رات افطاری کے وقت لاکھوں گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے اور رحمتوں کی ایسی برسات ہوتی ہے کہ سچے دل سے پکارنے والے کو مایوس نہیں کیا جاتا۔ اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ کائنات کے سب سے عظیم انسان حضرت سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ میں کثرت سے قرآن کی تلاوت اور صدقہ و خیرات کا فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، خود بھی شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ صحابہ اکرام اس مہینے کی آمد پر اس قدر خوش ہوتے تھے کہ اپنی تمام تر توجہ اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو سوئے ہوئے نصیبوں کو جگانے کے لیے آتا ہے، اور اسی مہینے میں قرآن پاک کے نزول کا عظیم واقعہ بھی پیش آیا جس نے کائنات کو نور سے بھر دیا۔ اب ذرا ایک واقعے پر غور کریں کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو آزاد فرما دیتے اور ہر مانگنے والے کو عطا فرماتے تھے۔ رزق کا مسئلہ ہو یا بیماری کا، یاد رکھیے کہ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، بلکہ ہم مانگنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ جب آپ رمضان مبارک کا چاند دیکھیں تو یہ سمجھیں کہ یہ آپ کی بخشش کا پروانہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلح کرنے کا مہینہ ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ رمضان مبارک نیکیوں کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ نے ابھی بھی اپنے آنسوؤں سے ندامت کا پانی نہ دیا تو رحمت کی فصل کیسے کاٹیں گے؟ تصور کریں اس لمحے کا جب رمضان مبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے اور آسمان سے پکارا جاتا ہے کہ اے نیکی کی طالب آگے بڑھ اور اے برائی کے طالب رک جا۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم دنیاوی فائدوں کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ملنے والی اس عظیم مغفرت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رمضان مبارک کا چاند دیکھتے ہی جو کیفیت آپ کے دل پر طاری ہوتی ہے، چاہیے وہ یہ ہو کہ یا اللہ میں نے زندگی غفلت میں گزاری، لیکن اب تیری رحمت کے دروازے پر حاضر ہوں۔ محترم سامعین، بس تھوڑی ہی دیر میں وہ عظیم تسبیح آپ کے سامنے آنے والی ہے جو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی چابی بن جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمہارے پاس برکت والا مہینہ آ گیا ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت منظر ہوگا جب مسجدیں آباد اور گھر اللہ کے ذکر سے منور ہوتے ہوں گے۔ آج ہم پریشان اس لیے ہیں کہ ہم نے ان بابرکت راتوں کو لایانی کاموں میں ضائع کر دیا ہے۔ یاد رکھیے کہ بہترین رزق سکون قلب اور ایمان کی سلامتی ہے۔ اگر گھر میں بے برکتی ہے تو اس کا حل اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہے۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی افطاری کے وقت مانگی گئی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔
اس لیے میں آپ کو وہ خاص عمل بتانے جا رہا ہوں جسے کرتے ہی آپ کی زندگی میں معجزات شروع ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی تفصیلات بس چند لمحوں کی دوری پر ہے۔ ایک سچا قصہ ہے کہ ایک شخص جو معاشی طور پر بہت تنگ دست تھا، اس نے رمضان مبارک کی پہلی رات سچے دل سے اللہ کو پکارا اور اللہ نے اسے وہاں سے عطا کیا جہاں سے اسے کا گمان بھی نہ تھا۔ یہ مہینہ برکتوں کا سمندر ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس مہینے میں درود پاک پڑھیں گے اتنی ہی تیزی سے آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ حکیم لقمان نے فرمایا تھا کہ جو رحمت کے بٹنے کے وقت غافل رہا وہ محروم رہا۔ رمضان مبارک کا چاند دیکھتے ہی شکر گزار بن جائیں، کیونکہ شکر نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ بیماریوں سے نجات کا راستہ بھی دعا اور روزے کے آداب میں چھپا ہے۔ خاص طور پر اس مہینے میں کیا گیا صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے۔ آپ کی پریشانیاں اللہ کی قدرت سے بڑی نہیں ہیں۔ اس ماہ کی فضیلت یہ ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی کا مزہ سناتا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ موقع ملا۔ اس مہینے میں کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا ورد کریں۔ یہ کلمات میزان میں بہت بھاری ہیں۔ اپنے گھروں کو ذکر الہی سے آباد کریں۔ بہت سے لوگ گلہ کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، تو یاد رکھیں رمضان مبارک دلوں کی سختی کو ختم کر کے اس دعا کے قابل بناتا ہے۔ جب آپ چاند دیکھ کر ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کی پکار عرش تک پہنچے گی۔ رزق کے حوالے سے پکا یقین رکھیں کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بیماری کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم سے شفا مل کر رہتی ہے۔ اب توجہ فرمائیں، کیونکہ میں اس بابرکت گھڑی کے اس خاص رات سے پردہ اٹھانے والا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری آمدنی میں برکت کیوں نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں اپنی کمائی کو پاک کریں اور حرام سے بچیں، کیونکہ پاکیزہ رزق ہی سے دعا میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رمضان المبارک میں استغفار کی کثرت کرتے تھے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ نے یہ مہینہ کیوں دیا تھا؟ تاکہ ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اتار سکیں۔ ایک غریب کسان کی طرح اللہ کے سامنے عاجزی کریں، جس نے بنجر زمین پر کھڑے ہو کر اپنے مالک سے بارش مانگی اور اس کے یقین بادلوں کو بلا لیا۔ اسی طرح ایک مجبور ماں جس نے رمضان کی مبارک راتوں میں اپنے بیمار بچے کے لیے دعا کی اور اللہ نے اسے نئی زندگی عطا فرمائی، یہ سب قرآن اور ذکر کی برکتیں ہیں۔ رمضان مبارک کا چاند ایک پیغام ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ جو اس مہینے میں بھی سستی کرے گا وہ واقعی محروم ہے۔ رزق کی فراوانی کے لیے سورہ اخلاص کا ورد اپنے معمول میں شامل کر لیں۔ جب آپ کا تعلق اللہ سے پکا ہوگا تو دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ پریشانیاں عارضی ہیں لیکن اللہ کا ذکر دائمی سکون ہے۔ رمضان کا یہ چاند پکار رہا ہے کہ اے انسان، اب بھی پلٹ آ، تیری توبہ کا انتظار ہے۔ درود پاک کی کثرت سے اپنے چہرے اور روح کو منور کریں۔ رمضان کا چاند دیکھ کر دوسروں کے لیے خیر مانگیں تاکہ فرشتے آپ کے لیے خیر کی دعا کریں۔ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑیں، کیونکہ صلہ رحمی رزق کو بڑھاتی ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے میں روزانہ 100 بار استغفار پڑھیں، یہ بندشوں کو توڑ دے گا۔ ہر وہ بیماری جس کا علاج ناممکن لگتا ہے، اس کے لیے اللہ کا در کھٹکھٹائیں۔ آپ کی تڑپ پر اثر ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ وہ پل ہے جو بندے کو رب سے ملاتا ہے۔ نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کریں۔ کسی کو ایک کھجور سے افطار کروانا بھی پڑے اجر باعث بنا ہے۔ ذرا سوچیں کہ کتنے لوگ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ہمیں یہ مہینہ ملا ہے تو اس کی قدر کریں۔ اس بابرکت رات میں جب نیا چاند دیکھیں تو عہد کریں کہ میں اللہ کا فرما بردار بنوں گا۔ وہ بھوک مبارک ہے جو اللہ کی یاد میں ہو۔ رمضان کی فضیلت پر حدیث ہے کہ جس نے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ رزق میں برکت کے لیے سچائی اختیار کریں۔ بیماریوں سے نجات کے لیے چاند کی پہلی رات 70 بار یا سلام پڑھ کر دم کرنا بہت مجرب ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح پڑھ رہا ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں۔
اس اسکرپٹ کا مقصد آپ کے ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ رمضان کا چاند وہ چابی ہے جو بندہ قسمت کو کھول دیتی ہے۔ یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ صحابہ اکرام اس مہینے کی برکتوں کے گرویدہ تھے۔ محترم ناظرین، اب وہ مبارک عمل نوٹ فرما لیں۔ چاند دیکھنے کے فوراً بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر 313 مرتبہ یا رزاقو یا وہابو یا واسیو کا ورد کریں اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ اللہ کی قسم، رمضان کی یہ پہلی رات اتنی مبارک ہے کہ اس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اپنی جھولی پھیلا لیں کیونکہ وہ کریم ذات دینے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ رزق میں وسعت کے لیے اس رات کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں۔ یہ مہینہ نفس کو پاک کرنے کا ہے۔ توبہ کا ایسا سلسلہ شروع کریں کہ آپ کا دل نور سے بھر جائے۔ خوش نصیب ہے وہ جو چاند دیکھتے ہی اپنے رب کو راضی کر لے۔ لا علاج بیماریوں کے لیے پانی پر دم کر کے پینا شفا کا ذریعہ ہے۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ میں حصہ لیں۔ اللہ ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔